لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں، تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں، دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں، فضائل سنت میں حوالے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات، تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگی شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے فہم لگ جاتا، پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ نہ ہی آپ کوئی فقہ اسلامی کے لمبردار ہیں، اور معلوم پڑتا ہے کہ آپ فقہ اسلامی سے بھی نابلد ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں وہ لوگ جو عالم نہیں ہوں گے وہ حکم لگائیں گے، فتوے داغیں گے، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ وہ ان چیزوں کو جھٹلائیں گے کہ جن چیزوں کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ غیر نبی کے موضوع کے مطابق اس پر جب شدت حزن، شدت فرح، شدت نزول اور شدت محبت غالب آتی ہے تو وہ کسی ایسی حالت اور پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی کال نہیں ہوتا۔ آپ نے تو بہت حد کر دی کہ تکفیر و دلالت کا کال کر دیا، ورنہ سمجھداروں نے آج تک ان جملوں پر کوئی حکم نہیں لگایا۔ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، امید ہے آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انسان کو انسان کے طور پر پہلے سمجھیں گے، پھر اس کی حالت کو دیکھیں گے، ان کیفیات پہ غور کریں گے۔ فزیکل ورلڈ کے اجزاء کسی بھی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنے نظم سے چلتے ہیں اور اپنے مدار میں تیرتے اور حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ اجزاء عالم کسی فزکس لاز میں تبدیلی کو برداشت نہیں کرتے اور درہم برہم ہو جاتے ہیں یا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یا ان کا نظم تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ پھر کسی میٹا فزیکل افیکٹ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے جب میٹا فزکس سے کوئی روشنی، کوئی تجلی، کوئی نور، کچھ اتارنا مقصود ہوا تو وہ قلب پر اتارا، کیونکہ قلب کی جو اسپریچول ڈیپتھ ہے اس میں اتنی وسعت ضرور ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کی بابت قرآن مجید میں فرمایا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا، قلب اطہر پر، کیونکہ وہ اسپریچولی اس کو اٹھائے گا، کیونکہ انسان کا جو جسم ہے، بشر کا جو بشری وجود ہے، وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے افیکٹ کو برداشت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قلب رکھ کے اس کی روح کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بابت بہت وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ پہ ذکر ہے، فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یعنی کوئی بھی چیز اس کو اٹھا نہیں پائی اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ اور دوسری جگہ ہے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر ہم اتارتے اس قرآن کو اور صفت الہی کی یہ تجلی اترتی پہاڑوں پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اٹھایا اسے انسان نے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان ہے کیا، کیونکہ جب کسی چیز کی ماہیت کے متعلق سوال ہوتا ہے تو وہ اس کے جو عناصر ترکیبی ہیں اور اجزاء وجودی ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، تبھی انسان یہ سمجھ پاتا ہے کہ اس انسان سے ظاہر ہونے والے، وارد ہونے والے یا اس کے جو جملہ روحانی جو معاملات ہیں وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، کس درجہ پر وہ قائم ہیں اور ان پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ذہن نشین رکھیں کہ مرتبہ وجدان پر شعور کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مستحکم ہوتا ہے یا غیر مستحکم ہوتا ہے، اور اس کا جو غیر مستحکم ہونا ہے وہ عارضی ہے یا مستقل ہے، اور اگر وہ مستقل ہے تو ایسے شخص پر ہم مجنوں کا حکم لگاتے ہیں کہ وہ مجنوں ہے، چنانچہ اس پر تو کوئی حکم اس کے بعد لگتا ہی نہیں، نہ اس پر کوئی چیز نافذ ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مستقل استحکام جو ہے وہ غیر مستقل ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس مرتبہ وجدان پر اس کیفیت میں، اس حالت میں اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ کس وجہ سے ہے۔ جب ہم وہ وجہ کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے موضوع کو جان لیتے ہیں کہ وہ دیکھتا کیا ہے، وہ پڑھتا کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، اس کی نظر کس پر ہے، اس کا موضوع کیا ہے، تو پھر یہ جاننا قدر آسان ہو جاتا ہے کہ اس پر یہ کیفیت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کیفیت میں اس کی زبان پر سے جو جملے، زبان سے جو جملے ادا ہوتے ہیں، جو کلمات نکلتے ہیں، وہ اس کے موضوع کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ تو جس پر توحید غالب ہوگی، جس پر شدت محبت غالب ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نظر رہے اور ہر شے میں اسی کی جانب وہ متوجہ رہے، تو اس حالت میں جو کہ غیر مستقل ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلے گا وہ توحید کا جملہ ہی نکلے گا،
وہ اپنے موضوع پر ہی بات کرے گا۔ اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ ان حالتوں اور ان کیفیتوں کو نہیں سمجھتے، اور یقیناً آپ نہیں سمجھتے ورنہ آپ حکم نہیں لگاتے، نہ ہی آپ کوئی فقہ اسلامی کے لمبردار ہیں، اور معلوم پڑتا ہے کہ آپ فقہ اسلامی سے بھی نابلد ہیں، اسی لیے آپ تکفیر اور دلالت کا حکم لگا رہے ہیں، ورنہ یہ تو کیفیت کے جملے ہیں۔ اور کیفیت کے جو جملے ہیں یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کیفیت کے جملوں پر حکم نہیں لگتا، وہ قائل کی کیفیت کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے ذکر فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص، رسول کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی کوئی اونٹنی، اس کا سامان گم ہو گیا اور وہ ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا، تو وہ ایک جگہ تھک ہار کے بیٹھ گیا، پھر اسے ملا تو اس نے کہا کہ اللہ، خوشی میں کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو انت عبدی، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ شدت فرح میں اس نے ایسا اس کی زبان سے، لیکن چونکہ شعور کی حالت میں تھا اور شعور کے استحکام کی حالت میں تھا، اس لیے سرکار دو عالم نے صرف خطا کی نسبت کی۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں کہ اس نے یہ جو جملہ کہا تو وہ خطاً اس کی زبان سے جاری ہو گیا شدت فرح میں، تو رسول کریم نے اس کی طرف صرف خطا کی نسبت کی کیونکہ شعور کی حالت میں تھا۔ اب اگر کوئی جملہ ایسا سرزد ہوتا ہے جو سکر کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ سکر کی جو اصطلاح ہے یہ ہم صحو کے متبادل بولتے ہیں، کیونکہ ہم نے انبیاء اور غیر انبیاء کے لیے نبی کی حالت سراسر صحو ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ استحکام عطا کرتا ہے کہ جو غیر کا نصیب نہیں ہوتا، اس لیے وہ سکر کا جملہ ہے، تو اس سکر کے جملے پر تو پھر خطا کا بھی قول نہیں ہوگا، لیکن آپ نے حکم لگایا ہے، اور یہ ہوتا ہے حسدا من عند انفسہم کے تحت، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جب آدمی کو پورا علم نہ ہو، شناسائی نہ ہو، یا کسی گروہ کے علوم و فنون اور ان کے معارف تک دسترس نہ ہو، تو پھر اسی طرح سے حکم لگتے ہیں۔ اور اب اس دور میں تو زیادہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں وہ لوگ جو عالم نہیں ہوں گے وہ حکم لگائیں گے، فتوے داغیں گے، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ وہ ان چیزوں کو جھٹلائیں گے کہ جن چیزوں کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اچھی طرح سے سمجھیں کہ مرتبہ وجدان پر عقل کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا عقل محض ہے جو عام لوگوں کی ہے، یا عقل فعالیت کے مرتبہ پہ ہوتی ہے، اور یا عقل سلیم ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے انبیاء کی عقل سلیم ہے اور ان کا شعور مستحکم رہتا ہے اور ان کے لیے سراسر صحو کی حالت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شروع میں کچھ کیفیت تو ان پہ وارد ہوتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے دوسروں پہ ہوتی۔ مثلا حضرت موسیٰ کے امتی جو ہیں، وہ جب مطالبہ کیا گیا کہ آرین اللہ جہرتن، تو وہ اپنا ہوش کیا جان بھی گوا بیٹھے، لیکن حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ فقط بے ہوش ہوئے۔ یعنی یہ فرق خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ دوسرے لوگ تو جو ہیں وہ جان سے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فقط بے ہوش ہوئے۔ اسی طرح کی کیفیت خود نبی محترم علیہ السلام پر بھی شروع میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ظاہر ہوئی ہیں اور ہونی بنتی بھی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا حیرت میں متحیر، اس نزول کی شدت کی وجہ سے آپ اس کیفیت میں چلے گئے کہ جس میں انسان پر حیرت غالب آ جاتی ہے، تو یہ نزول کی شدت کی وجہ سے وہ جو تحیر کی جو کیفیت تھی اسی کیفیت میں آپ کو پایا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اگلی ایسی پوزیشن میں لے گیا جس میں عقل سلیم کے ساتھ شعور بھی نہایت مستحکم رہا اور ہمیشہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کے لیے آپ کو اس مقام قرب کی طرف لے جایا گیا، اور خاص مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، یعنی دھرتی پر تو ایسا ہوا تھا کہ ضالاً فہدیٰ، لیکن جب اوپر اٹھایا تو پھر ایسے نہیں ہوا، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ وہاں پہ ایسی کوئی حالت آپ پر وارد نہیں ہوئی کہ جیسی کہ دھرتی پر ہوئی تھی۔ اور وہ تمام حدیثیں جن کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ من شدت الحزن، حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول حتیٰ حزین النبی، یہ الفاظ ہیں ان روایات کے شروع میں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حزن کی ایک ایسی کیفیت کہ جس میں وہ تمام باتوں کا ذکر ہے کہ پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگانے کی طرف رغبت ہوتی ہے ایک بشری طور پر، یعنی قابل برداشت نہیں تھی وہ پوزیشن۔ تو چونکہ وہ نبی ہے اور نبوت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کو بھی مستحکم رکھتا ہے اور نبی کی عقل بھی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، لیکن غیر نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ غیر نبی کے موضوع کے مطابق اس پر جب شدت حزن، شدت فرح، شدت نزول اور شدت محبت غالب آتی ہے تو وہ کسی ایسی حالت اور پوزیشن میں چلا جاتا ہے
کہ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی کال نہیں ہوتا۔ آپ نے تو بہت حد کر دی کہ تکفیر و دلالت کا کال کر دیا، ورنہ سمجھداروں نے آج تک ان جملوں پر کوئی حکم نہیں لگایا، یہی کہ قائل کی کیفیت کی طرف لوٹا دیا اور اس کی حالت کی نشاندہی کر دی۔ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، امید ہے آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انسان کو انسان کے طور پر پہلے سمجھیں گے، پھر اس کی حالت کو دیکھیں گے، ان کیفیات پہ غور کریں گے، اور شدت فرح اور شدت حزن اور شدت نزول اور شدت محبت، ان چاروں شدتوں میں جو غیر نبی کا جو شعور ہے اس کے استحکام اور استحکام نہ ہونے کو بھی دیکھیں گے، اور ظاہر ہے ان جملوں کے مستقل ہونے اور نہ ہونے کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد یقیناً یہی بنتا ہے کہ ان جملوں کو قائل کی طرف، قائل کی کیفیت کی طرف لوٹا دیا جائے، نہ کہ ان پر حکم لگایا جائے۔